इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी पार्टी से भी अपनी कौम से जो 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि 3 दिन हो गए हैं, पंजाब की हुकूमत भी हो रही है, तहरीक इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट है, क्यू लीग की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर नहीं करवा पाए। और FIR क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए? क्योंकि वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ठीक है, हम तैयार हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल है उसकी नहीं आप FIR कटवा सकते। तो मैं सबसे पहले तो अपनी कौम से और अपने लोगों से, अपनी सारे इंसाफ के निज़ाम से, जो जानते हैं पाकिस्तान का आइन क्या है, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कानून से ऊपर है, कि वो यानी इस मुल्क का कानून को अप्लाई नहीं करता? क्या ये हमारे आइन के अंदर ये इजाज़त देता है? और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस थे, और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है, मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। तो मेरा सारा ये जो हकीकी आज़ादी का जो मार्च और ये जो 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक चलाई थी, इसका मकसद क्या है? बॉटम लाइन एक है इसकी कि कभी माशरा ना आज़ाद होता है ना खुशहाल होता है जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। और कानून की हुक्मरानी का मतलब सारे लोग कानून के नीचे जो हर महज़ब माशरे में होते हैं। मुझे एक बड़ी हैरत हुई कि DG ISPR ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या देते हैं वो? कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मुझे जरा हैरत है कि क्या इसके ऊपर DG साहब आपने कोई तवज्जो दी? आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूं कि ये जज 2 नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी 2 नंबर है। अगर वो कोई कहे कि PTI के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है तो मैं कहूं तुमने सारी PTI को करप्ट कह दिया। ये कोई, इसमें कोई लॉजिक है? आपके कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि कोई गलती करता है ऑफिसर तो कोर्ट मार्शल है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, तो ये मेरा राइट है। और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा? मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जो सारी मेरी जो 26 साल पहले तहरीक इंसाफ फॉर्म की थी, वो फिर साबित हो गया कि यहां तो सिर्फ ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर और वो सारा कुछ है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता यहां। और जब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता वो आज़ाद नहीं होता। तो वो कौम जिसमें इंसाफ नहीं, वो गुलाम रहती है, और गुलाम कौमों परवाज नहीं कर सकती। ये मैं जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में देखूं, ये तासुर कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह। पहला मेरा ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों
کہ میں نے نام لیے ہیں، ان 3 کے نیچے ساری وہ ایجنسی جن نے انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں۔ اب ہم کیسے ایک امپارشل، ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ 3 ریزائن کریں تاکہ انویسٹیگیشن صحیح ہو سکے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایک اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہیے۔ اور انویسٹیگیشن اس لیے کہ میں پہلے بھی یہ پورا اس کا ایک پیٹرن ہے، یہ نہیں کہ میں نے ایک دم اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ جی یہ کہ فلانا اس میں انوالوڈ ہے۔ اس کا ایک پیٹرن ہے۔ پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں۔ وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلنا چاہیے۔ وہ کون نکالتا ہے، وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے؟ ایک وہ جرنلسٹ اٹھاتا ہے جس کی افیلیشن ایک پارٹی سے ہے، یہ انویسٹیگیشن میں آئے گی۔ اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے؟ مریم صفدر، مریم وہ اورنگزیب اور جاوید لطیف سے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اس کے اوپر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے میرا۔ ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر، ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر بڑی مشکلوں سے کرتی ہے۔ اس کے بعد میں پبلک میں جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے، انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند، اس نے جنون میں آ کے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی۔ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے، آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ کون سے لوگ جو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات ابھی، اور ایک دم سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے۔ میرے سامنے یہ سارے ہیں، یہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں، وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے۔ ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے، وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین، وقار ستی، وہ 6:02 پہ اس کی مرتضیٰ سرنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے، حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے، جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے، سما 6 بجے اس کی بھی 6:04۔ اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں، نہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری، پولیس ہماری، لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے، وہ جو بندوق چلانے والا ہے، ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے۔ کون؟ پولیس۔ ہم پولیس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں پیچھے سے پریشر تھا۔ آئی جی، وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی، وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا کہ ڈب کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی نہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر، وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جس در انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی۔ نمبر 2، میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا، ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے
इससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ। इसके उसने बड़े लोगों को बताई हुई हैं चीजें कि कौन लोग मुलविस थे। इसके ऊपर भी जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। तीसरी जो साइफर है, अब ये कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। आके DISPR ने कहा जी यहाँ तो कोई साइफर का तो ड्रामा था। अगर ड्रामा था तो साइफर की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, हमने तो ऑर्डर कर दी थी कमीशन फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करे। हमने तो स्पीकर ने भिजवा दी थी चीफ जस्टिस के पास, इन्वेस्टिगेट करें। तो अब सवाल यह है कि क्यों नहीं किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई? क्यों डरे हुए इन्वेस्टिगेशन से? क्योंकि आप जो सारी बात बार बार कहते हैं कि जी हर किस्म की आती है कि जी ये तो आते रहते हैं ऐसे साइफर। मैं एक मुल्क दुनिया में नहीं जानता जिधर इस तरह का कोई साइफर आए जी एम्बेसडर को, प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो क्यों नहीं इसके ऊपर आगे बात की? जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि मुदाखलत हुई है और डिमार्च कर रही है, तो ISPR क्यों कह रहा है कि जी ये तो कोई ड्रामा हुआ है? तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा सीरियस चीज है। इसके ऊपर आपके पास साइफर आया हुआ है, ये मुल्क के अंदर हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी? और चौथी जो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तारीख की सबसे शर्मनाक चीज हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशल कमीशन बैठ के जरूर इंक्वायरी करें। पहले आजम खान स्वाति को जिस तरह उन्होंने पोते और पोतियों के सामने मारा, उसने हर फोरम पे ये बोला कि उसको पहले आके पकड़ के मारा सुबह के 3 बजे, फिर उसको एजेंसीज के, और उसने नाम लिया है ये डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल, इसका नाम लिया है कि इसने और उसके बाद ISI को हैंडल किया जो इसके नीचे थी, और उसको नंगा करके मारा। और नंगा करके मार के उसको कह रहे थे कि ये बताओ ये इमरान खान से भी ये होगा, और जब उसको तकलीफ थी वो हंस रहे थे। एक ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान के सेनेटर को एक उसने तनकीद कर दी। सारी दुनिया में जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह एक कंपेयर होता है कि क्या किस तरह का मुल्क है कि एक सेनेटर को एक तनकीद के ऊपर किया, बाहर तो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो उससे भी शर्मनाक चीज है, जो सारी पाकिस्तानी कौम हिल गई है, वो है जो इन्होंने वीडियो भेजी है आजम स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब जो ये मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो है। आजम स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। और आजम स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे पीटीआई के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वुकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस इंतहा पर पहुंच गए हैं यहां लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملک کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے. یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے, جو ہمارا انصاف کا نظام ہے, اس کی پوری ایک کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اگر اس نے اپنا عزت کرنی ہے پاکستان میں, تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ. رول آف لا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں جو مرضی کر لیں, کہ ایک کوئی آفیسر بیٹھا ہوا آئی ایس آئی کا, وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی اس کو کہے تو وہ آئی ایس پی کہہ دے کہ جی فوج کی توہین کر دی ہے. اس کو کچھ اور کچھ کہے تو جی ملک کی سیکورٹی کو کچھ ہو گیا, آپ کے اوپر جی سیڈیشن چارج لگ جائے گا, عمران خان کے اوپر غداری لگ جائے گی. جو مرضی لگانا لگائیں. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے. ہم غلام نہیں ہیں. ہمیں ایک آزاد قوم بنایا گیا تھا 1947 میں. ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے. تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے, ہم غلام ہوتے تھے. اب پاکستان تو آزاد ملک بنا ہوا ہے, ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے. کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو, ہماری آزادی کو, ہماری ڈگنیٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہی؟ اور یہ اگر اعظم سواتی سے جو یاد رکھے, سینیٹر ہے پاکستان کا, ایک کامیاب بزنس مین جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے. ایک پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر ایک ملک کا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتا, کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتور حلقے ہیں جو ان کو کوئی ملک کا قانون ہی نہیں ہاتھ لگا سکتا, وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. اگر فوج کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں, یہ فوج کی بہتری ہے. اگر آپ اپنے اداروں کے اندر کوئی بھی کرپٹ یا جرائم پیشہ لوگوں کو نکالتے ہیں, آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کی کامیابی اس لیے ہے کہ جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے, اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں. میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتور کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاگو کرو, نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا. تو وہ ساری سٹرگل جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں, وہ رول آف لا کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہاں بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کریٹ کر دیا خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ, یہ تو بس ان کو تو کچھ کہیں نہ, جو مرضی کریں یہ کر سکتے ہیں. پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی. وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح کا آدمی حرکتیں کر رہا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی 4 پوائنٹس کہی ٹیک اپ کریں. اور میرا لاسٹ پوائنٹ, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی. منگل سے وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھیں اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھیں اور جدھر معظم شہید ہوا تھا, ادھر سے ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے, اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک, اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ پہنچے گی پنڈی. سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب یہ پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا. میں پنڈی خود ہوں گا, اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا. اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے, اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, یہ ہمیں آزاد کرتا ہے, یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے. آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے, اپنے ضمیر کا سودا کریں گے,
میری نظر میں وہ شرک ہے. یہ ساری قوم کے لیے ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے, اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور جس نے ہم ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے. آپ میرے ساتھ سب آئیں, سارے پہنچے. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا, اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا اپنی, جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے, اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویز خٹک کے پی سے, اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی, اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا, اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. اس نے کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے, ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں کہ ڈرا کے دھمکا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے, پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب بن سکے. پاکستان زندہ باد.